تو نیت کرتے ہو سارے بھائی، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو، آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، سب معاف۔ 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف۔ اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن الکرشی فرماتے ہیں 7ویں صدی ہجری میں مصر میں ایک طاعون پھیلا جس سے اموات ہونے لگی اور روز جنازے اٹھتے تھے۔ لوگ گھروں میں تھے تو بیماری گھروں پہ دستک دیے بغیر داخل ہوتی تھی، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو ہم اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیویوں کو لے کر اللہ کے گھروں میں پناہ لی۔ تو کہا جب اللہ کے گھروں میں ہم نے پناہ لینا شروع کی تو اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو، رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے۔ پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔